اسلام سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں سارے جہانوں کو پالنے کے لیے ہیں۔ اتنی تعریفیں جو اس کی نعمتوں کے برابر ہوں، اور درود و سلام ہو اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب کی سنتوں سے سنوارتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں و بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ شعر آج کل کے ماحول کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں اور یہ بتانے میں بہت فخر گرو محسوس کرتے ہیں کہ میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں، میں شیخ ہوں، وغیرہ وغیرہ، لیکن اسلام کی روح ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے اندر طرح طرح کی برائیاں اور عیب پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے کردار کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم جھوٹ، چوری، دھوکے بازی، شراب نوشی، نشہ خوری، بے حیائی جیسی برائیوں کو دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ذرا غور سے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسان ہیں۔ سب سے پہلا احسان تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اپنی ساری مخلوق میں سب سے بہتر بنایا اور اشرف المخلوقات کہہ کر پکارا۔ دوسرا، اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ماننے والا اور اپنی عبادت کرنے والا بنایا۔ تیسرا، سب سے بڑھ کر احسان اور کرم یہ ہے کہ اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور سب سے بہترین امت قرار دیا، یعنی وہ امت جس میں شامل ہونے کی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں کی۔ ان نعمتوں کے لیے ہم اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، جہاں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ یہ سب چیزیں جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جیسے ماں، باپ، اولاد، بیوی، رشتہ دار، دوست، دولت، عزت، شہرت، حسن، طاقت، سب یہیں رہ جائیں گے۔ وہاں ہمارے ساتھ کوئی جائے گا تو صرف ہمارے اعمال، کرم۔ اعمال اچھے ہوئے تو قبر میں ہمارا ساتھ دیں گے، وہاں کی تکلیف، پریشانی اور وحشت سے ہمیں چھٹکارا دلائیں گے، اور اگر برے ہوئے تو صرف تکلیف اور پریشانی کو بڑھائیں گے، بلکہ سانپ بچھو بن کر ستائیں گے۔ قیامت کے بعد ہمیں حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، جہاں کی گرمی اور وحشت کا کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں سب لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے تو ضرور، مگر کوئی کسی کی بات تک نہیں سنے گا، یہاں تک کہ انبیاء اور رسول بھی کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ اس وقت صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارش کے لیے آگے آئیں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جن کے اعمال بہتر ہوئے اور اللہ کا فضل و کرم بھی ہو گیا تو انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے سزائیں سنائی جائیں گی اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ خود ہی سوچئے، دنیا کی آگ سے ہماری ایک انگلی بھی جل جائے تو برداشت نہیں کر پاتے، تو پھر دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ بس ہمیں یہی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اعمال بہتر رہیں اور اللہ کے غضب سے بچے رہیں۔ لہٰذا اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے اس کا غضب نازل ہوتا ہے، اور کون سے کاموں سے فضل و کرم
यानी हमें दین کی جانکاری حاصل کرنا چاہیے جس سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو۔ علم دین اور اس کی ضرورت۔ دین اسلام کا راستہ علم یعنی نالج کی وادیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ کسی بھی مذہب میں علم کی اتنی اہمیت نہیں بتائی گئی جتنی اسلام میں۔ قرآن پاک میں لگ بھگ 700 جگہ پر علم کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذکر ہے۔ سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو سب سے پہلا لفظ نازل اترا ہوا وہ اقرا تھا، جس کا مطلب ہے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہیے علم والے اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہیں برابر ہوتے ہیں۔ سورہ الزمر آیت 9۔ قرآن پاک میں ہی ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم سے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم عطا ہوا درجے بلند کرے گا۔ سورہ المجادلہ آیت 11۔ قرآن پاک کی ان آیتوں سے علم کی اہمیت کا اچھا طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہت سی حدیث بھی علم کی اہمیت کے بارے میں ہیں۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ مسلم شریف۔ جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ علم کو زندہ رکھنے کے لیے علم حاصل کر رہا تھا تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے بیچ صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ دارمی۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مزہ۔ ان احادیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں علم کا درجہ بہت اونچا ہے، یہاں تک کہ اسے ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ علم کی اہمیت کے بارے میں کچھ قول۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مالدار چل بسے مگر علم والے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ ان کے جسم مٹ گئے مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم نور روشنی ہے، اس سے اندھیرا دور ہوتا ہے۔ علم ہی سے اللہ کی اطاعت حکم ماننا اور عبادت کا حکم ادا ہوتا ہے، اس سے ہی حرام اور حلال کا صحیح پتہ لگتا ہے۔ خوش قسمت لوگوں کے دل ہی علم کو قبول کرتے ہیں، بدقسمت اس سے محروم رہتے ہیں۔ امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کی وجہ سے ہی انسان جانوروں سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جس کی روشنی سے ہر چیز کی حقیقت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ علم کے بارے میں اتنا جان لینے کے بعد اب ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے اور جسے حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دین ہی کا علم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمان کو بھلائی عطا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دین کا علم صرف نماز، روزہ یا اور عبادتوں کا ہی علم نہیں ہے
بلکہ اس میں وہ معاملات بھی شامل ہیں جو ایک مسلمان کو دنیا میں رہ کرنے میں، کیونکہ قرآن کے مطابق دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہٰذا ہمیں علم سے یہ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ دنیا کے کون سے کام کرنا جائز ہے اور ان کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ علم حاصل کرنے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی بڑائی اور عظمت کو اپنے دل و دماغ سے اچھی طرح بسانا، ایمان کے لیے ضروری سبھی عقائد کا جاننا، دنیا و آخرت کے معاملات کی جانکاری حاصل کرنا، بری عادتوں سے بچنا اور اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا۔ اس کا فائدہ ہمیں صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ملتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا رشتہ کٹ جاتا ہے، مگر 3 چیزوں سے الگ نہیں ہوتا۔ ایک، اس علم میں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، دوسرا صدقہ جاریہ سے، تیسرا نیک اولاد سے جو اس کے لیے خیر کی دعا کرے۔ مسلم شریف۔ لیکن آج کل علم دین سیکھنے کا رجحان بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا تو صرف ان کے لیے ضروری ہے جو مولوی یا مفتی بننا چاہتے ہیں۔ ہم تو بس نماز اور تھوڑا بہت قرآن پاک سیکھ لیں وہی کافی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ جو تو جا کر علم کا کوئی باب سیکھے یہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھنی ضروری ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب کے وقت دنیا میں کی ہوئی کسی غلطی کا کوئی بہانہ بالکل نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی تاجر، بزنس مین اس طریقے پر یا کسی ایسی چیز کی تجارت کرے جو اسلام میں حرام ہو اور اپنی کمائی کو حرام بنا لے اور پھر آخرت میں بہانہ کرے تو اس کا کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تمہیں تیرنا نہیں آتا اور ندی میں چھلانگ لگا کر یہ امید کرو کہ بچ جاؤ گے؟ لہٰذا اگر ہم آخرت کی بھلائی چاہتے اور اللہ کے غضب سے بچے رہنا چاہتے تو علم دین حاصل کر کے اس کی روشنی میں اپنے سارے دنیاوی کاموں کو انجام دیں۔